پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں اور دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، جس طرح اہرام مصر آج سائنس ثابت نہیں کر پا رہی کہ کیسے بنے تھے، آج کے دور میں ہم نہیں بنا سکتے. تو ایسی سویلائزیشنز گزری ہیں جو کہ شاید سائنس کے حوالے سے ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے، وہ تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی. جیسے ابھی مولانا صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ایٹم بم جس نے بنایا، اب وہ تباہی کا اتنا بڑا ذریعہ بن چکا ہے کہ اس سے خوف آتا ہے کہ دنیا شاید تباہ ہو جائے گی. اس سے کہیں نہ کہیں سائنس کی بہت ترقی انسان کو تباہی کی طرف بھی لے کر جاتی ہے اگر انسان دین سے دور ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سائنس ایک تعمیری علم کا نام ہے. اب اگر اسے کوئی تخریب کی طرف لے کر کے جاتا ہے تو یقیناً اسی سے تمام نقصانات اور فسادات برپا ہو سکتے ہیں، اور اسی سائنس کے علوم سے فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. جیسے بھی علامہ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے آج ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ سب اسی سائنس کا ہی نتیجہ ہیں. تو سائنس نے کسی زمانے میں بہت زیادہ ترقی کی ہو ایسا کچھ روایات میں تو آتا ہے. اسرائیلی روایات ہیں کچھ ایسی کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کسی قوم میں گئے اور وہاں بچے کھیل رہے تھے میدان میں. تو وہ بچے کے سامنے جا کر کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ تم جبرائیل کو جانتے ہو؟ تو بچے نے کہا میں جانتا ہوں. تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جبرائیل اس وقت کہاں ہیں؟ تو بچے نے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں اور بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا. پھر اس بچے نے کہا کہ جبرائیل تو کہیں بھی مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہے، یا تو میں جبرائیل ہوں یا تم جبرائیل ہو، ورنہ جبرائیل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو اب بتائیے کہ کتنی جلدی اس بچے نے اپنے اسی مقام پر کھڑے کھڑے اپنے ایک خیال سے، اپنے تصور سے اس نے کوئی فکری سفر کیا ہوگا، سارا زمین آسمان دائیں بائیں شمال جنوب، اور اس نے کہہ دیا. تو یہ کچھ روایات ملتی ہیں کہ اس دنیا نے اتنی ترقی کی تھی، اور پھر ایسی بھی ترقی ہوئی ہے کہ جس میں وہ غور و فکر کر کے، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے. سورہ اعلیٰ 30ویں پارے میں قرآن مجید میں ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، کہ پاک ہے تمہارا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، جس نے تمہیں ٹھیک ٹھیک تخلیق کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی قدر فہدی، اور اسی ذات نے تمہارے لیے مقدار کا تعین کیا اور پھر اسی نے تمہیں ہدایت بھی دی. اسی میں ایک آیت ہے فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اس پر تحقیق ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے ڈائنوسار وغیرہ یہ سب بنائے تھے، بڑے بڑے درخت بنائے تھے، یہ سب کے سب ایک مرتبہ جو ہے انہیں ختم بھی کیا گیا ہے. انسانوں کے قابل اس زمین کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا اس زمین کو اوپر نیچے دائیں بائیں اس کو کچھ، یعنی جیسے ہم کوئی چیز پکاتے ہیں کھاتے ہیں، یعنی انڈے کو جب تک ہم یعنی پھینٹتے نہیں ہیں تو انڈا فرائی نہیں ہوتا، یعنی وہ بنتا نہیں ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے اس زمین کی کافی پھیٹا پھیٹی کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد یہی ڈائنوسار اور یہ سب چیزیں اور ان کا وجود جو زمین میں دھس کر کے گل گیا، آج وہی پیٹرول بن کر نکل رہا ہے. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں توانائی موجود ہے، اس توانائی کو نکالو اور اس کو استعمال کرو، وہ انرجی ہے. تو اس طور پر ہر زمانے میں الگ الگ جیسی ان کی یعنی ان کے مشاہدات ویسی ہی پھر ان کی تھنکنگ ہوا کرتی تھی. کسی زمانے میں دیکھیے سورہ انشقاق تو پہلے سے ہے نا، اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، لیکن اس پر جو ہے اس طرح کبھی غور نہیں کیا کسی نے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، قسم ہے مجھے چاند کی بدلتی ہوئی حالت کی، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اس پر لوگ چڑھیں گے طبق در طبق، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ چڑھنے والے مسلمان نہیں ہوں گے. تو ہر زمانے میں پڑھا گیا، پہلی صدی سے لے کر آج 15ویں صدی ہجری تک، لیکن یہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی
کہ وہ اس کو سمجھتے. اب جب ہم نے مشاہدہ کیا 1969 میں اپولو 11 کو جب چاند پر دیکھا گیا, تو پھر اب اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کی بدلتی ہوئی حالت کی جو قسم بیان فرمائی ہے, اور پھر یہ فرمایا کہ اس پر چڑھیں گے طبق در طبق, اور پھر وہ مسلمان نہیں ہوں گے. تو جب انہوں نے دیکھا ہاں نیل آرمسٹرانگ اور اس کے ساتھی تو مسلمان نہیں تھے لیکن چاند تک پہنچ گئے. تو بات یہ ہے کہ کچھ مشاہدات کی روشنی میں ہماری محتاجی یہ ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, اور قرآن مجید جو ہے جب ان مشاہدات سے ہٹ کر کے ہمیں علمی توانائی دے گا تو ہم سائنس کے کو حاصل کر کے اس مرحلے پر ہوں گے جیسا علامہ صاحب نے ابھی کہا نا کہ امام زمانہ کا ہم انتظار کر رہے ہیں. حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کی تشریف آوری ہوگی, اور پھر زمانہ اس مقام تک پہنچے گا کہ وہ تو پھر صرف ہتھیلی سامنے ہو, موبائل کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہتھیلی سامنے ہوگی تو یہ پوری دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج کے طور پر اس کے سامنے آ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف عرض کر دوں, فرمایا ان اللہ تعالی زوی لی الارض, اللہ تعالی نے پوری زمین کو سمیٹ کر مثل کف دست بنا دیا ہے. اچھا, پھر یہی جملہ ہمیں ملتا ہے مولا علی مشکل کشا کے کلام میں, کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں اور پوری زمین نظر آتی ہے. اور یہی ایک اللہ کے ولی کا قول ہمیں ملتا ہے جو بغداد شریف میں ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ کہتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی, کہ میں اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں اور اللہ کے سارے شہروں کو دیکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ, خوبصورت بات. ڈاکٹر موئز سوال کیا تھا نا, اس کا ایک جواب کا تھوڑا سا حصہ میں اس کی تکمیل کر دوں. جی جی, بہت خوبصورت بات کی قبلہ نے. دیکھیے, علم ایک ایسا میدان ہے جہاں پر ہر ایک کو جانے کی اجازت ہے, اس کے لیے دین اور بے دینی شرط نہیں ہے. نہیں, ایسے ہی جیسے آپ کے پاس بنجر زمین ہے, آپ ایک زمین کا ٹکڑا ہندو کو دیں اور ایک مسلمان کو, ہندو محنت کرے تو وہ اس کو آباد کرے گا, مسلمان اگر صرف نمازیں پڑھتا رہے تو کبھی بھی آباد نہیں ہوگی زمین. بالکل صحیح. علم اس طرح سے ایک گراؤنڈ ہے, ٹھیک. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ علم اگر اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آئے تو انسان کی فلاح کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے, بالکل صحیح. اور اگر برے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو وہ انسانوں کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے. لہٰذا مولانا رومی نے اپنے مثنوی میں کہا ہے, دزدی با چراغ آید گزیدہ تر برد کالا, اگر کوئی چور کسی گھر میں آ جائے اور اس کے ہاتھ میں روشنی ہو تو وہ چونکہ چور ہے اس کے ہاتھ میں روشنی ہے, لہٰذا اس روشنی کے نتیجے میں وہ چن چن کر اچھی چیزیں اٹھا لیتا ہے. اگر اندھیرے میں آئے تو اس کے ہاتھ میں جو آئے گا وہ اٹھا لے گا. اگر برا انسان آئے گا علم کے میدان میں تو وہ اس علم سے استفادہ تو کرے گا لیکن انسانیت کی تذلیل اور اس کی تباہی کا سبب بنے گا. اچھا انسان آئے گا تو وہ آ کر اسی علم کو انہی انسانوں کی فلاح بہبود اور ترقی کے لیے استعمال کرے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء نے انسانوں کو دعوت دی, آؤ پہلے اللہ پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہاری بنیاد مضبوط ہو سکے. اس ایمان کی بنیاد پر اب جاؤ عالم کو مسخر کرو تاکہ خلق اللہ کی خدمت کر سکو. لہذا علم کو مطلق دیکھنا چاہیے, کسی دین اور مذہب کے آئینے میں نہیں. خوبصورت بات. جی, آپ پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جی, سے. ڈاکٹر موئز اوبویسلی سائنس سے ریلیٹڈ کوشچن, جب فیکٹس کی بات کرتے ہیں کہ سائنس ہر چیز کو فیکٹس کی نظر سے دیکھتا ہے, کیسے کی بات کو تو بیان کر دیتا ہے سائنس, لیکن کیوں کی بات کو بیان نہیں کر پاتا. ہم نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کی بات کر چکے ہیں, بلیک ہول کی بات کر چکے ہیں. آپ اس چیز کو مجھے ڈیفائن کریں گے کہ جب ان کو پتا ہے, جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ساری جن چیزوں پر انہوں نے ریسرچ کی وہ تو آلریڈی دنیا میں موجود تھیں, یونیورس میں موجود تھیں, تو یہ کیوں ڈیولپ کیوں نہیں ہوتا ہے سائنس میں کہ یہ کہاں سے جنریٹ ہوا ہوگا, یہ یونیورس کیسے بنی ہوگی, یہ اتنے سارے پلانٹس کیسے بنے ہوں گے, یہاں تک کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلے آتا ہے کیسے اور پھر آتا ہے کیوں. کیوں کے لیے وہ جو تدبر, وہ غور و فکر ہے, وہ کرنے کو کون تیار ہے, کون ٹائم دینے کو تیار ہے کہ کیوں آئے. مثال کے طور پہ بچپن سے میں چھوٹا تھا, 16.5 سال کی عمر میں مجھے انڈیا بھیج دیا گیا راج یوگا سیکھنے کے لیے. میرا جو ٹیچر تھا وہ بت پرست نہیں تھا, توحید کا ماننے والا تھا. اس نے مجھے ایک کہانی سنائی. اس نے کہا 16.5 سال, بڑا غصہ آتا تھا, میں بڑی عجیب و غریب شخصیت تھا چھوٹی ایج میں.
घर वाले समझते थे इस पे कोई जिन चढ़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा इंडिया भेज दो किसी के पास। वहाँ है मेरे मामू, मुझे लेके ये जगह ले गए राजयोगा में। उस शख्स ने मुझे कहा मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। बड़ा कमाल का आदमी था, इतनी बड़ी दाढ़ी और बड़ा कमाल का इंसान था। कहते देखो एक दिन अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपनी खिलकत को देख रहा हूँ, जानवर को देखा, परिंदों को देखा, बड़ा खुश हुआ। इंसान की बस्तियों को देखा, अल्लाह बहुत नाराज हुआ। 4 फरिश्ते दौड़ते हुए आए, कहा मालिक क्या हो? उसने कहा मैंने इस इंसान को सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया, इसने तो जमीन पे तूफान बर्फा कर दिया, कत्ल गारत, बेईमानी, चोरी, तो मैं इनको सजा दूंगा और सजा ही दूंगा कि उसके दरमियान से मैं। डॉक्टर साहब वाकया बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन ब्रेक से आके आप ही से कंटिन्यू एक प्रॉपर करेंगे। टाइम आपको दिया जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल break के प्रॉपर बाद। टाइम। और उसी के अंदर मैं एक और सवाल भी ऐड करूंगा। एक फीलिंग कभी कभी आपको लगता है ना कि जैसे एक लम्हा आता है जो आपने वो एक्सपीरियंस किया होता है, डेजा वू। यस तो उस वाले से ही बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद देखते